احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے، رب کے دیے ہوئے انعامات اور احسانات کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری نفع اور نقصان کا مالک ہے، ہماری روزی روٹی کا مالک ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر جو کچھ کماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کماتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر نہ تو کوئی انسان کچھ لے کر کے آیا ہے اور نہ کوئی انسان کچھ لے کر کے جائے گا، سب ماں کے پیٹ سے خالی ہاتھ آئے ہیں اور خالی ہاتھ چلے جائیں گے۔ انسان اس دنیا کے اندر جو کچھ کماتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے بچوں کی اچھی مستقبل کے لیے۔ لیکن انسان کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے روزیاں کمانا چاہیے۔ وہ روزی، وہ تجارت، وہ کاروبار، وہ ملازمت اختیار کرنی چاہیے جو حلال ہو، جس کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ حلال روزی آپ کماؤ گے، اللہ اس میں برکت دے گا۔ آپ اس دنیا کے اندر حلال کماؤ گے، کم کماؤ گے، اللہ اس میں برکت دے گا، آپ ہمیشہ خوشحال رہو گے۔ رب العالمین آپ کی روزی روٹی میں برکت دے گا، کاروبار میں برکت دے گا۔ لیکن اگر آپ حرام کماؤ گے، سودی کاروبار کرو گے، رشوت لوگے اور دو گے، فراڈ کریں گے، دھوکہ دیں گے، جھوٹ بول کر کے تجارت کریں گے، تو رب العالمین ہماری ایسی روزیوں سے برکت کو چھین لے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اپنے نبیوں کو، اپنے انبیاء کرام کو، اپنے رسل کو تعلیم دے رہا ہے کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو تم اس دنیا کے اندر حلال روزی کماؤ، حلال خود کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بال بچوں کو بھی حلال کھلاؤ۔ اور اسی بات کا حکم رب العالمین اپنے بندوں کو بھی دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے میرے مومن بندو ہم نے تمہارے لیے جن روزیوں کو حلال قرار دیا ہے، تم ان روزیوں کو کھاؤ اور اس دنیا کے اندر کثرت سے اچھے اعمال کرو، نیکیوں کے کام کرو، میرے بتائے ہوئے تعلیمات اور احکامات کی پاسداری کرو، جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہو، ایمان اور اسلام پر زندہ رہو۔ اگر تم حرام کماؤ گے، حرام خوری کرو گے، سودی کاروبار کرو گے، رشوت لوگے اور دو گے، فراڈ کرو گے، دھوکہ دو گے، جھوٹ بول کر کے بزنس کرو گے، رب العالمین آپ کی تجارت سے، آپ کی کمائی سے برکت کو چھین لے گا۔ آپ ہمیشہ پریشان رہو گے، آپ پر ہمیشہ غم لاحق رہے گا، آپ قسم قسم کے مصائب میں، پریشانیوں میں، مصیبت میں گھرے رہو گے، آپ پر ٹینشن رہے گا۔ کبھی آپ کا لڑکا بیمار ہے، کبھی آپ کی بہو بیمار ہے، کبھی آپ خود بیمار ہو، اس طرح کی قسم قسم کی بلائیں اور پریشانیاں آپ پر لاحق رہیں گی۔ اور رب العالمین کے سامنے جب آپ اپنی پیشانی کو جھکاؤ گے، اپنے ماتھے کو ٹیکو گے، اپنی جبین نیاز کو خم کرو گے، اپنے دامن اور اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ گے، تو رب العالمین آپ کی دعاؤں کو ٹھکرا دے گا، آپ کی دعاؤں کو رد کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس دنیا کے اندر رب العالمین نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، ان راستوں کو چھوڑ کر کے آپ غلط راستے پر چل کر کے اس دنیا کے اندر حرام روزی کماتے ہو۔ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک مسافر ہے، دور دراز علاقے کا سفر کر رہا ہے، یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی، مسافر آدمی ہے، دور دراز علاقے کا سفر کر رہا ہے، سفر کی وجہ سے اس کے کپڑے غبار آلود ہو چکے ہیں، اس کا چہرہ پراگندہ ہو چکا ہے، اس کے بال پر غبار جم چکے ہیں، گرد و غبار ہو چکے ہیں۔ ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسافر رب العالمین کے سامنے گریہ وزاری کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے دامن کو پھیلاتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی مسافر کی دعاؤں کو ضرور سنتا اور قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ رب العالمین 3 لوگوں کی دعاؤں کو ضرور سنتا ہے، اس میں سے ایک مسافر ہے، ایک مظلوم ہے جس پر ظلم کیا جا رہا ہو، اور تیسرا وہ والدین جو اپنی اولاد کے حق میں دعائیں کرے۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ اگر اولاد اپنے والدین کے حق میں دعائیں کریں گی تو رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ان میں سے کوئی حرام نہ کھاتا ہو۔ اگر ہم حرام کھائیں گے
حرام کاروبار کریں گے تو رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ آدمی مسافر ہے، دور دراز علاقے کا سفر کر رہا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے صفا اور مروہ کا سعی کر رہا ہے، مقام عرفات میں وقوف کر کے، مزدلفہ میں وقوف کر کے رب العالمین کے سامنے گریہ وزاری کر رہا ہے، خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر کے اللہ سے رو رہا ہے، گر گڑا رہا ہے۔ یہ سب ایسے مقامات ہیں جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے کہ اگر انسان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے رب العالمین سے دعائیں کرے گا، خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر کے اگر وہ دعائیں کرے گا، مقام عرفات میں اگر وہ دعائیں کرے گا، مزدلفہ میں دعائیں کرے گا، اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان دعائیں کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ لیکن اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کی روایت ہے کہ آدمی مسافر ہے، یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک۔ ایسے مسافر کی دعاؤں کو، ایسے حاجی اور نمازی کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین ٹھکرا دیتا ہے، رد کر دیتا ہے۔ کیوں؟ ومطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کمائی کا ہوتا ہے، وملبسہ حرام، اس کا پینا حرام کمائی کا ہوتا ہے، اس کے جسم کے اوپر جو لباس ہے وہ حرام کمائی کا ہے۔ انسان نے سودی کاروبار کر کے، لوگوں کو دھوکہ دے کر کے، بے ایمانی کر کے، چوری کر کے پیسہ کمایا، اور اس پیسے کے ذریعے سے اس انسان نے لباس خریدا، اور اس لباس کو انسان اپنے جسم کے اوپر پہنے ہوئے ہے۔ جب تک وہ لباس انسان کے جسم پر رہے گا